پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قضائے حاجت کرتے وقت میرے معدے سے مختلف سانپ نکلنے لگے. میں ہاتھ سے پکڑ کر انہیں پھینک دیتا ہوں مگر وہ پھر زندہ ہو جاتے ہیں. ایک سانپ کا میں نے سر بھی کچلا ہے, اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ عموماً جو سانپ ہے وہ تو دشمن, حاسد, کسی مخالف جی یا کسی رکاوٹ کی طرف اشارہ ہے. اب یہ خواب دیکھنے والے کہہ رہے ہیں قضائے حاجت کے لیے گیا ہوں, جی تو بڑے پیشاب کی جگہ یعنی وہ سانپ نکل رہے ہیں, اور سانپوں کا نکلنے کے وقت انہوں نے خود ان کو ہاتھ سے پکڑا اور پھینک دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حسد, وہ کسی مخالف کی مخالفت, اور وہ کوئی رکاوٹ جو ان کے کام میں, ان کی شادی میں, یہ خود جانتے ہیں خواب دیکھنے والے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹ کا معاملہ, کہیں کسی کاروباری رقابت کا معاملہ, کہیں کسی حاسد کا حسد, یہ پتہ چل جاتا ہے بعض دفعہ ان کے رویوں سے. وہ جس نے اس پر یعنی خواب دیکھنے والے پر گھٹن کا ایک ماحول پیدا کیا ہوا ہے نا, وہ گھٹن ختم ہو رہی ہے. اچھا, اب دیکھیں بظاہر تو ایک بڑا خوفناک ہاں جی, منظر سانپ ہے اور وہ معدے سے نکل رہا ہو تو بجائے پیشاب کے جو ہے نا سانپ نکل رہے ہیں, تو یہ وہ گھٹن اور وہ پریشانی جس نے انہیں جو ہے نا وہ دباؤ کے اندر رکھا ہوا ہے, وہ چیز نکل رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہاتھ سے پکڑ کے وہ ان کو پھینکتے ہیں, گویا کہ وہ خود بخود نہیں نکل رہے, یا ہاتھ سے کھینچتے ہیں پھر ان کو نکالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی محنت اور مشقت کے بعد وہ کسی مخالف کی مخالفت, وہ کوئی بڑی رکاوٹ جو ان کے کاروباری معاملات کے اندر یا شادی کے اندر آ رہی ہے, تو ان کی محنت سے, وہ محنت کیا ہو سکتی ہے, ذکر اذکار کریں گے, دعائیں پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, صدقہ خیرات کریں گے, تو یہ وہ ہاتھ کی محنت ہے, یہ مشقت ہے. اس کے بعد وہ جو پریشانی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھینک بھی دیا. گویا کہ وہ جو اچھا بعض دفعہ ہے نا انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے, اور انسان کو گناہوں سے چھٹکارا چاہیے اور وہ محنت بھی کر رہا ہے, تو یہ گناہوں کے احساس کا نکلنا بھی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اور وہ بھی ہاتھوں سے انسان دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں گناہوں کے دلدل میں پھنس گیا ہوں, کہ یا اللہ مجھے نکال دے, تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بھی نکالیں گے. گویا کہ ظاہری رکاوٹیں اور جو اندرونی گناہوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں چیزیں, وہ ساری کی ساری انشاءاللہ خارج ہوں گی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے پھینکے ہیں تو دوبارہ وہ زندہ بھی نظر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید احتیاط کی ضرورت ہے. انسان توبہ کرتا ہے, دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ آتا ہے بسا اوقات, تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ جس گناہ سے پکی توبہ کی ہے دوبارہ اس کا ارتکاب نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. تو جو کاروبار کے اندر یا رشتے کے اندر کوئی رکاوٹ بظاہر ختم ہوئی ہے, دوبارہ وہ سر اٹھا سکتی ہے. کب؟ جب انسان محتاط نہ رہے. تو یہ آئندہ زندگی میں محتاط رہنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ایک صاحب کو انہوں نے کہا میں نے پکڑا بھی اور اس کو کچل بھی دیا, اس کے سر کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں کچھ تو دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں, لیکن اس کو جب کچل دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں, رکاوٹوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں. لیکن طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا استعمال ہے, اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انہی ہاتھوں سے صدقہ کریں. تو یہی ہاتھ ہی ہوتے ہیں نا, صدقہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں, دعا کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے لیے انسان کے ہاتھ ہی اٹھتے ہیں. گویا کہ یہ چیزیں یہ کرتا رہے اپنی زندگی میں, تو ساری کی ساری جو رکاوٹیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ.